قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض عن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركه بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان يقول ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئي يراه. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وفي الباب عن جابر بن أبي هريرة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم يجلس إنما فعل الحسن اتباعا للحديث. وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب. خطبہ کے دوران کوئی آدمی مسجد میں آئے تو ان کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا بیان. تو خطبہ کے دوران ایک آدمی آ گیا مسجد میں، ادھر امام خطبہ دے رہا ہے، تو اب ان کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا بیان. تحیۃ المسجد سارے ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تحیۃ المسجد عام حالت میں مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی ممانعت نہیں ہے تو پڑھنا مستحب ہے. یہ ایک بات ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی ممانعت ہے جس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ممانعت ہو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں ان دونوں رکعت کے پڑھنے کے استحباب باقی رہے گا یا نہیں؟ تو ان کے پڑھنے کے استحباب اکثر ائمہ کے نزدیک باقی نہیں رہے گا، بلکہ جیسی ممانعت ہوگی ویسا حکم لگ جائے گا، پڑھنا ناجائز بھی ہو جائے گا. ممانعت اگر قوی ہے تو پڑھنا ناجائز ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مسجد کے اندر آ گئے بے وضو، تو آپ کو یہ کہے کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لو، تو بے وضو پڑھنا تو جائز تھوڑی ہوگا. یہ ایک مثال ہے. تو ممانعت اگر موجود ہے تو پھر اس کی سنیت و استحباب باقی نہیں رہے گا. یہ ہو گئے تمہید. اس کے ساتھ ساتھ ایک
तमहीदी बात यहाँ ये भी है कि खुतबा जुमा, इसी तरह से दीगर खुतबात, चाहे ईदैन का खुतबा हो या निकाह का खुतबा हो, तो तमाम खुतबात को सुनना क्या है, वाजिब है। तमाम खुतबा सुनना वाजिब है, इस पर भी सबका इत्तेफाक है। तमाम खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबा के दौरान कलाम करना जायज़ नहीं है, खामोश रहना ज़रूरी है, कलाम जायज़ नहीं है, इस पर भी सबका इत्तेफाक है। अब ये दोनों बात मुत्तफक अलैहि होने के बाद आगे ये मसला कि एक आदमी इमाम के खुतबा के दौरान जुमा को मस्जिद के अंदर आ जाए, तब उनके लिए तहियतुल मस्जिद पढ़ने का इस्तेहबाब बाकी है या नहीं, उनके लिए पढ़ना मुस्ताहब होगा या नहीं। इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह कहते हैं कि इनके लिए मुस्ताहब है, पढ़ना चाहिए। इसके बरखिलाफ इमाम साहब और इमाम मालिक और जमहूर सहाबा, जमहूर ताबीन ये कहते हैं ना, इनके लिए ये 2 रकात पढ़ना मुस्ताहब तो दूर की बात, बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। ये पढ़ना क्या है, जायज़ नहीं है, बल्कि खामोशी के साथ खुतबा सुनना ज़रूरी है। ये आइम्मा के मज़ाहिब है। इमाम शाफी और इमाम अहमद ये हजरात, ये जो हदीस बाब में जो हदीस बयान कर रहे हैं इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा, इससे इस्तिदलाल करते हैं कि खुतबा के दौरान आने वालों को भी 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए। उसमें किस्सा हुई है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, इतने में एक आदमी आ गए, तो आपने उनसे पूछा असल्लैता, कि आपने नमाज पढ़ी? असल्लैता, फरमाया नहीं। तो आपने कहा फ़कुम फ़रका, खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होकर नमाज पढ़ो। ये एक हदीस है। उसके बाद अगली हदीस में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका किस्सा है, उनका भी वही मामला है कि जुमा में आए हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो मरवान खुतबा दे रहे थे, इतने में वो खड़े होकर नमाज पढ़ने लग गए। तो उनकी इस अमल की वजह से फौरन मरवान के जो खुद्दाम हैं वो सब उनके पास आए, उनको बिठाने के लिए, नमाज से रोकने के लिए, लेकिन वो रोके नहीं। नमाज से फारिग होने के बाद उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये काम करते हुए देखा है कि खुतबा के दौरान नमाज पढ़ने का हुक्म आपने दिया है, इसलिए हम इस अमल से अब रोक नहीं सकते हैं, हम ये अमल करेंगे, ये अमल हम करेंगे। तो इससे बुनियादी तौर पर इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ये कहना चाह रहे हैं, देखो हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कह रहे कि खुतबा के दौरान कोई आदमी मस्जिद में आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने नमाज पढ़ी। मालूम हुआ दौरान खुतबा भी ताहियतुल मस्जिद अदा करना ये सुन्नत और मुस्ताहब है। ये इन हजरात की दलील है।
اس کے برخلاف امام صاحب اور امام مالک وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ دوران خطبہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، ان کی دلائل اس سلسلے میں بہت سارے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ بہت ساری دلیلوں سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بنیادی دلیل قرآن کریم کی وہ آیات ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس میں کیا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، خاموش رہو، یہ حکم دے رہے۔ اور یہاں قرآن پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا بیان ہے، تو اس میں آیات میں جس طرح سے نماز کے دوران قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس میں خاموش رہو، اسی طرح سے خطبہ کے دوران بھی کوئی تلاوت ہو سکتی ہے، اس کا حکم تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی کرتے تھے، تو اس لیے آیات کا مصداق نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری تلاوت بھی ہے، دوسری کوئی تلاوت کر رہا ہے دوسرے آدمی، اس دوران بھی خاموش رہنا پڑے گا۔ تلاوت کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے، گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یا تو تلاوت کرنے والے کو آہستہ تلاوت کرائے، یا پھر وہ دور رہے تاکہ تلاوت سنائی نہ دے۔ دوران تلاوت کلام کرنے کی اجازت نہ نماز میں ہے نہ خارج نماز میں ہے۔ تو بعض تو یہی کہتے ہیں یہ آیات خطبہ سے متعلق نازل ہوئی ہیں، خطبہ سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں۔ اگر خطبہ سے متعلق آیات نازل ہو تو پھر تو مسئلہ ایک دم صاف صاف ہے کہ خطبہ کے دوران کلام نہیں کر سکتے ہیں، خاموش رہو۔ لیکن یہ مخصوص نہیں ہے، اصل جو اگرچہ نازل مان لو خطبہ ہی سے متعلق ہے، لیکن آیات کا حکم عام ہے، مضمون سے جو معلوم رہے وہ حکم ہوگا، مضمون عام ہے، جب بھی تلاوت ہو خاموش رہو، نماز کے دوران نماز میں ہو خاموش رہو، خطبہ میں ہو خاموش رہو، عام تلاوت میں ہو خاموش رہو۔ اب خطبہ میں بھی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے خطبہ کے دوران بھی خاموش رہنے کا حکم اس آیت میں ہے، خطبہ کے دوران بھی خاموش رہنے کا حکم ہوگا۔ اس کے ساتھ اگلے باب میں یا باب ما جاء فی کراہیت الکلام والامام یخطب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں مضمون ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغا، امام کے خطبہ کے دوران جو آدمی کسی سے انصت کہے کہ خاموش ہو جاؤ، دوران خطبہ کوئی آدمی دوسرے جو غلط کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دوسرے بات کر رہے ہیں دوران خطبہ، یہ تو غلط کام ہو رہا ہے، خطبہ کے دوران بات کرنا غلط ہے۔ اب اس غلطی سے کسی کو روکنا، اس منکر سے کسی کو روکتے ہوئے انصت کہہ رہے، خاموش ہو جاؤ، یہ غلط کام مت کرو۔ خطبہ کے دوران اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو اس نے کیا کیا؟ فقد لغا، اس نے لوگو کام کیا، اس نے کیا کیا؟ لوگو بیکار کام کیا، غلط کام کیا۔ اب اس کو جمعہ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، حالانکہ اس نے جو کام کیا وہ اچھا کام ہے۔ دوران خطبہ اچھا کام کا حکم بھی منع ہے، امر بالمعروف کا حکم تو واجب ہے، منکر ہو رہے ہیں تو اسے روکو، یہ واجب ہے، لیکن خطبہ کے دوران اگر کسی نے اس واجب پر عمل کیا تو اس نے لوگوں اور بیکار کام کیا۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے کہ دوران خطبہ
कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं। दौरान खुतबा कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना नहीं कर सकते, इतना मामूली आंशिक एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे, तो उधर इतनी तवील नमाज कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए नमाज की भी गुंजाइश, किसी किस्म की नमाज की गुंजाइश नहीं होगी। खास तौर से ये तहियतुल मस्जिद जो है, इसके और इन जैसी नमाजों की गुंजाइश नहीं होगी। और भी हदीस है इस मामले की, और भी अहादीस है। उसमें एक हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद वल इमामु अलल मिंबरी फला सलाता वला कलामा हत्ता फरगल इमामु या हत्ता यफरुगल इमामु। वहाँ ये लफ्ज है, फरमाया कि जब कोई आदमी मस्जिद में आए इमाम के खुतबा के दौरान, तो उनके लिए कोई कलाम और कोई नमाज की गुंजाइश नहीं है जब तक इमाम फारिग ना हो जाए। जब तक इमाम फारिग ना हो जाए। बहरहाल इस किस्म की मजमून की रिवायतें और अहादीस सहाबा से भी मनकुल है कि ऐसा नहीं कर सकते। और सहाबा का तामुल भी इस सिलसिले में यही है कि दौरान खुतबा वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इस एक किस्सा के अलावा, ये जो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरात जिस किस्सा को बयान कर रहे हैं, इस किस्सा के अलावा कोई और किस्सा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित नहीं है। हालांकि दौरान खुतबा आप अलैहिस्सलाम के सामने भी लोग मस्जिद में आए हैं, लेकिन आपने उन लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। एक मशहूर किस्सा है, एक साहबी का मशहूर किस्सा है। वो इस्तिस्का के लिए दुआ कराने के लिए आए। पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, इतने में वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और आप अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की कि कहत साली की वजह से सारी चीज़ें हलाक हो रही हैं, दुआ कर दीजिए। आपने दुआ की है, बारिश शुरू हो गई है। फिर वही साहबी या दूसरे कोई आइंदा जुमा में वही खुतबा के दौरान मस्जिद में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौरान खुतबा उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि बारिश की वजह से सारी चीज़ें हलाक हो रही हैं, इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह बारिश रोक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बारिश होने के लिए और बारिश रुक जाने की दुआ तो की है, लेकिन उस सहाबी को ये नहीं कहा कि भाई 2 रकात पढ़ो, ये उनको हुक्म नहीं दिया। इससे मालूम होता है कि ये कोई मामूल भी अमल नहीं था कि उसको करना चाहिए, करना अच्छा है। इस तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा हुक्म दिया, इजलिसु, बैठ जाओ। इजलिसु ये कहा, बैठ जाओ। कहते ही हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर से आ रहे थे, मस्जिद के दरवाजे में पहुंचे। इतने में जब सुना इजलिसु कह रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोला, अंदर आ जाओ। अंदर बुलाया, अंदर आ गए। आपने वहां ये नहीं कहा कि आपने 2 रकात पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपको मालूम है नहीं पढ़े, पढ़ लो, ये नहीं कहा। इससे पता चलता है कि ये कोई आम अमल नहीं है, आम अमल नहीं था जो करना चाहिए, जिसका करना बेहतर है, ऐसा कोई अमल नहीं है। इसीलिए सहाबा भी
صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، صرف حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دونوں حضرات نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ نے اس قصہ کو دیکھا ہوگا۔ اس کے باوجود اکثر صحابہ اس عمل کو کر بھی نہیں رہے ہیں اور اس عمل کے قائل بھی نہیں ہیں۔ اکثر صحابہ نہیں کر، بلکہ خلفائے راشدین کے بارے میں یہی ہے کہ وہ حضرات اس کے مستحب ہونے کے قائل نہیں ہیں، نہ عمل کرتے ہیں نہ دوسرے کو حکم دیتے۔ تو بہرحال حنفیہ اور امام مالک ان حضرات کی اس سلسلے میں اس قسم کے اور ان جیسے اور بھی دلائل ہیں، اصول کلی سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ قرآن میں اصول بیان کیا گیا ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ سارے متفق ہے خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، تحیت المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں تو خطبہ سننے میں خلل تو لازمی ہے، تو اب واجب کو ترک کر رہے ہیں مستحب پر عمل کرتے ہوئے، یہ تو قاعدے کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، اصول اور ضابطہ کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، اصول و ضابطہ کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا واجب پر عمل کرتے ہوئے مستحب کو تو سننا بہت آسان ہے، مستحب کو یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ واجب کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا تو اب تو بطریق اولا چھوڑنا چاہیے، چھوڑنا بھی واجب ہونا چاہیے، پڑھنا مستحب تو دور کی بات، چھوڑنا واجب ہونا چاہیے، اگر نہیں چھوڑے گا گناہگار ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کے باوجود وہ لوگ کیسے اس کو مستحب قرار دے رہے۔ بہرحال ان لوگوں کے پاس بھی یہ دلیل ہے جو حدیث باب میں آ رہی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہماری طرف سے ان حضرات کے جو مستدلات ہے ان مستدلات کی مختلف جواب بھی دیتے ہیں، مختلف جواب دیتے ہیں۔ ان جوابات میں کچھ جواب تو ہیں احادیث میں تعویل کر کے، کچھ جوابات تو کیا ہیں احادیث میں تعویل کر کے، اور کچھ جوابات کیا ہیں اصولی اعتبار سے ہیں، ترجیح جس کو کہیں گے، اصولی اعتبار سے ترجیح دینا۔ تو تعویل جب تعویل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید یا دیگر بھی جو بھی قصے ہو، ان سب روایتوں میں ہم لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت صحابی حضرت رجل، اور یہ رجل بھی کون ہے؟ حضرت سلیق ابن حدبہ الغطفانی ہے، سلیق ابن حدبہ الغطفانی، وہ آئے تھے خطبہ کے دوران۔ اب ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے جیسے کہ بیان ہو رہا، اور ان کو آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو قصہ پیش آیا یہ حضرت سلیق ابن حدبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے، ان کے ساتھ یہ قصہ کیا ہے؟ خاص ہے، دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم کلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص قصہ ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کی خاص ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالات کو صحابہ کو دکھانا چاہ رہے تھے،
ان کے حالات کو صحابہ کو دکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جب مسجد میں آئے تھے تو بہت زیادہ پراگندہ فقیری کی حالت میں آئے تھے، جیسے کہ خود حدیث میں موجود ہے، ثم ذکر ان رجلا جاء یوم الجمعۃ فی ہیئۃ بزۃ، یہ ہیئۃ بزۃ پراگندہ حالت میں آئے، فقیری کی حالت میں آئے، بہت زیادہ فقر و فاقہ ان پر ظاہر ہو رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دکھانا چاہ رہے تھے صحابہ کو کہ یہ حالت دیکھو، تاکہ بعد میں چندہ کرنے پر صحابہ کیا کریں، ان کے لیے صدقات اور خیرات زیادہ جمع کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو دکھانے کے لیے ایسا کیا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ اب پھر اس کے دوران ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام اپنے خطبہ کو جاری رکھے تھے یا خطبہ بند کر دیے تھے؟ اس کے بارے میں بھی بہت تعویل کرتے ہیں۔ ایک تعویل یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبہ دے رہے تھے، اتنی بات تو طے ہے کہ آپ نکل گئے تھے خطبہ کے لیے، اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خطبہ شروع کر چکے تھے، تو خطبہ اگر شروع کر دیتے تو ان کی نماز سے فارغ ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے رک گئے تھے، خطبہ سے کیا ہے، رک گئے تھے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب آپ نے خطبہ دوبارہ شروع کیا، دوبارہ خطبہ شروع کیا، یہ ایک ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے، دوسرے احادیث میں موجود ہے، ایسا قصہ پیش آیا۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سرے سے شروع کیا ہی نہیں تھے، بس ممبر پر بیٹھے تھے، علی الممبر، جیسے دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو خطبہ شروع نہیں ہوا تو آپ نے سوچا ابھی تو خطبہ شروع بھی نہیں ہوا اور اس آدمی کے حالت لوگوں کو دکھا دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں کچھ تاخیر کی ہے۔ یہ سب ان کے لیے ہو رہے ہیں۔ یا تیسرا جواب مختصر یہ دیتے ہیں کہ یہ جو قصہ پیش آیا، یہ خطبہ کے دوران کلام، سلام، نماز یہ سب جائز ہونے کے زمانہ کی ہے۔ بعد میں جب یہ سب منع ہو گیا، نماز میں کلام سلام سب منع ہوا تو خطبہ میں بھی منع ہو گیا، تو یہ قصہ منسوخ ہو گیا۔ یہ قصہ کیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے ہیں تعویل والی بات، یہ سب تعویلی بات ہے۔ ایک تو ہو گئے کہ منسوخ کی بات، ایک ہے ترجیح والی بات۔ ترجیح ہم اس سلسلے میں اگر دیکھیں گے کہ تعویل اگر ممکن نہ ہو، نہ مانے، تو ایسی صورت میں ترجیح کی بات ہوگی، ترجیح دیں گے۔ ترجیح میں حنفیہ کی دلائل کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن سے ثابت ہے کہ دوران تلاوت کچھ نہ کرو، خطبہ کے دوران، نماز کے دوران کچھ نہ کرو، قرآن سے ثابت ہو رہا، لہذا قرآن پر عمل مقدم ہوگا، حدیث پر عمل کسی بھی صورت میں مؤخر میں کرنا ہے۔ اگر عمل دونوں میں ممکن ہے تو کریں گے، نہیں ہو تو حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ اب یہاں دونوں پر ممکن نہیں ہو رہے، اس لیے یا تو حدیث کو چھوڑ کے قرآن ہی پر عمل کرو۔ دوسرے یہ، اور ایسی صورت، ایک تو یہ، دوسری یہ ہے کہ حرمت اور حلت دونوں میں جب تعارض ہوتا ہے تو ایسی صورت میں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، تعارض ہو رہے، ایسی صورت میں کیا ہے، نہ پڑھنے کو ترجیح ہوگی، اس لیے نہیں پڑھنا۔ قول و فعل میں تعارض ہو تب ایسی صورت میں کیا ہے، قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہاں قول ہے کہ کوئی کلام نہیں، کوئی سلام نہیں، کچھ نہیں، اور ادھر فعل ہے کہ پڑھنے کے لیے وہ کیا ہے، پڑھ رہے تھے، تو یہ وہ واقعہ جزیہ ہے، اور ادھر جو ممانت کی ہے یہ کلی ہے۔ تو کلی احادیث اور کلی دلائل کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اصول کا بیان ہوتا ہے جزوی کے مقابلے میں، اس لیے ہم لوگوں نے
इन्हीं को तरजीह दी है, और सहाबा, दीगर सहाबा ने भी इन्हीं को तरजीह दी है, जबकि सहाबा के तामुल वगैरह भी हनफिया और इमाम मालिक की तायद करती है। तीसरी रकात में है तो चौथी रकात मुकम्मल कर